جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ثنا خوانان رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ نذران عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ جیسا کہ میں نے اپنے شروع اور پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج 16 رمضان المبارک ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر گفتگو ہوگی، اور موجود ہے میرے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم اور بہت ہی شفیق حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے درس تراویح کے مقرر ممتاز شاعر حضرت علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور ان کے ساتھ وبرکاتہ۔ موجود ہے پرجوش پرعزم ثنا خواں جناب محمد بلال قادری موسانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر، ان کے حالات زندگی پر، ان کے کردار پر، ان کے کارناموں پہ گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ نذران عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے ابتدائی طور پر شاہ صاحب کی طرف ایک سوال یہ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، اس نکاح کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں خواب کا بھی تذکرہ ہے، تصویر کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بظاہر زمین پہ ہوا تھا لیکن اصلاً یہ فیصلہ کہیں اور ہوا تھا۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اسلام کا وہ ایک بہت بڑا نام ہے جن کی تنہا زندگی کو دیکھ کر دفتن یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا اسلام ہی سیدہ عائشہ کے نام سے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی جو علمی خدمات ہیں اور جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں اور اسلام کی تاریخ پر جو آپ کا ایک گہرا اثر ہے، اور روایات احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچانے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مقام ہے، وہ اپنی درجے میں ایک آفاقی درجہ رکھتا ہے۔ بے شک قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں پر اس بات کو ذکر کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، واہ واہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ بے شک جو میرے نبی ہیں اے مومنوں وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر قریب ہیں۔ یعنی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہاری جانوں سے زیادہ وہ تم پر حق رکھتے ہیں، واہ واہ، کہ آپ اپنی مرضی اپنی رضا کو نہیں چلنے دیں گے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور ان کے فرمان کو اعلیٰ رکھیں گے، غالب رکھیں گے۔ اور مشاہدے کے حوالے سے عرض اعمال کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو تم اپنی اچھائی اور برائی کو اتنے قریب سے نہیں دیکھتے جتنے تمہارے لیے اچھائی اور برائی کو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو النبی اولا اس لیے معنی اس کا اقرب کے کیا کہ اولا ای اقرب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہر رشتے سے زیادہ قریب ہے، اور ہر وہ حکم جس کو قبول کیا جائے ان تمام پر آپ کا درجہ احکم ہے اللہ کی عطا سے۔ اور وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ واہ واہ، یہاں پر قرآن کریم نے یہ خطاب کر کے ان کی پوزیشن کو واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ اس سے تھوڑا آگے چل کر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم عطا فرمایا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے تمہیں عام عورتوں سے ممتاز کیا ہے۔ تمہاری زندگی کی ہر کیفیت ایک عام عورتوں کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ پھر اسی اصلاح کرتے ہوئے کہ واقعنا الصلاۃ وآتینا، یعنی تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، تم نمازوں کی پابندی کرو، اور تم یہ تمام پرہیزگاری اور ان کی پارسائی کا حکم دیتے پھر اللہ نے سیدہ عائشہ ہی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ یہاں مراد پیچھے واقعہ جو پورا قصہ چل رہا ہے وہ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ باتیں ہم تم سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اے نبی کی گھر والیوں ہم تم سے ہر قسم کی اخلاقی پستی کو دور کر دیں، اور تم معصوم تو نہیں ہو لیکن تم جب معصوموں کے قرب میں آ گئی ہو تو پھر معصوموں کا نور تمہیں سے چھن کر آگے آئے گا، تو تم اس کو ڈیلیور کرنے والی ہو، مظہر ہو، تو پھر تمہیں ہم اس قدر پارسا بنا دیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نبی جیسے تو نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے وہ تو معصوم ہے، ان سے تو ارادتاً آمدن
गुनाह सरजद नहीं हो सकता, शैतान उनके करीब नहीं आ सकता। तो फरमाया तुम्हें इसलिए पाक करके करीब करेंगे ताकि लोगों को यह पता चले कि नबी के बातों पर अमल करने वाले ऐसे नमूने मौजूद हैं और ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो मासूम तो नहीं है, नबी तो नहीं है, लेकिन उनकी सोहबत में आके ज़ब्त नफ्स में और इस्लाह में और तकवे में इस कदर आ गए हैं कि जो वो तबका उम्मत का, बल्कि उम्मत जो गैर नबी है उनके लिए वो मॉडल बन गए, पारसाई के लिए, तकवे के लिए, संजीदगी के लिए और अपनी मुआशरत और अपनी मईशत के लिए। वाह वाह। ये मकाम मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। मजीद जो आप इरशाद फरमा रहे हैं कि निकाह का सिलसिला कैसा हुआ, तो निकाह के सिलसिले से पहले मैं एक तमहीद अर्ज करना चाहता हूं मुख्तसर सी। वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, क्योंकि ईमान है काल मुस्तफ़ाई और कुरान है हाल मुस्तफ़ाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लहजा किबला शबीर भाई कुरान और सुन्नत से मुसलमान इस बात पर अकीदा रखता है कि वो शरीयत है। हाँ। सरकार सोएं तो शरीयत, बोलें तो शरीयत, चलें तो शरीयत। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारका का कोई हिस्सा अल-याज़ु बिल्लाह अल्लाह की रिजा के बाहर नहीं, इसलिए मुतलक आपकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। और फरमाया वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत कहते हैं कहने को मानना, तो फरमाया ये जो कहेंगे तुमने मानना है, एक बात। और फिर दूसरी जगह फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हैं तो उनसे कहिए फत्तबिऊनी। यहां इत्तिबा ता के साथ है, उधर तौ के साथ है। ये इस इत्तिबा का होता है अमल की नकल करना, और इताअत तौ के साथ जो होता है उसका माना होता है कौल की नकल करना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का दर्जा इतना बुलंद है कि जो वो फरमाएं उसको भी अपनाना है और जो उन्होंने किया है आपकी उस बॉडी लैंग्वेज और आपके उस अमल को भी लेना है। वाह वाह। तो लिहाजा अब जरूरत इस अमर की थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की हिदायत के लिए जो मामला मिंबर पर और लोगों के सामने मर्दों में बयान करते थे, तो इंसान की एक बहुत बड़ी जिंदगी एक अज़वाजी जिंदगी है, घर की तरबियत की जिंदगी है। एक शौहर का अपनी बीवी के साथ कैसा मामला होना चाहिए, बीवी का शौहर के साथ कैसा मामला होना चाहिए, हालात कभी बज़ाहिर परागंदा हो जाएं तो किस इस्तिकामत के साथ एक दूसरे के हुकूक को अदा करना चाहिए, और उस पसमानदगी के माहौल के अंदर भी अल्लाह को कैसे याद रखना चाहिए, ज़ब्त नफ्स कैसा करना चाहिए। क्योंकि जब हम कलमा पढ़ लेते हैं शबीर भाई तो फिर हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। क्या बात। हमारा खाना पीना, रहना, जागना, सोना, पहनना, ये सब इस्लाम में होता है, फिर कोई चीज दुनिया नहीं रहती। तो अब जरूरत इस अमर की थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खलवत की जिंदगी है, जो पोशीदगी की जिंदगी है, जो मस्जिद के लोगों से और साहबा की नजरों से ओझल है, और वो जिंदगी जो शरीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, और खानगी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सूरह निसा पूरी उस पर नाजिल हुई है, सूरह नूर उस पर नाजिल हुई है, सूरह अहज़ाब का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कुरान की इन आयतों की तफसीर और तकमील का क्या हिस्सा होगा, तो फिर उसमें जरूरत इस अमर की थी कि एक ऐसी ज़ौजा आपके हरम में लाई जाए, वाह 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 वाह, कि जो उम्र के एतबार से भी ऐसी हो कि जिसमें जुस्तजू ज्यादा होती है, जिस उम्र में जुस्तजू ज्यादा होती है, ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, एक ऐसी हो एनर्जेटिक, बिल्कुल हाँ, और उसके साथ साथ वो जहानत में भी मकाम और मर्तबा रखती हो, ताकि और एक ज़ौक़ और जुद्दत फिक्र रखती हो, दिमाग और तबीयत की ताजगी रखती हो, और ताजगी भी ऐसी हो कि हर चीज की खोज लगाकर उसको बिल्कुल हू बहू उसी तरह याद रखकर और ऐसा जब्त करना कि बाद में वो आगे डिलीवर कर सकती हो। तो इस उम्र के अंदर की उम्र में हाफजा भी ऐसा हो, शौक भी ऐसा हो और ज़ौक़ भी ऐसा हो, तो ये जरूरत शरीयत मुतहरा की थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत से जरूरत को पूरा करने के लिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी ज़हीन खातून को, जिनकी उम्र के एतबार से, जिनकी जहानत के एतबार से, जिनकी सलाहियत और इस्तेदाद के एतबार से, इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह अता फरमाया, और उम्मत का 45% हिस्सा जो खानगी जिंदगी का है वो तमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आगे बढ़ाया। अब इस तमाम जरूरत को जब आप महसूस कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह उस एतबार से नहीं है जिस तरह के हमारे लिए कोई ख्वाहिश नफ्स की तकमील होती है। सरकार का पहला निकाह आप देखें तो 40 साल की खातून है सईदा खतीजा, और 2 शोहरों से बेवा है, और सरकार की उम्र 25 साल है। तो 25 साल का जवान अगर दुनियावी तकाजे से देखें, वो किसी बेवा औरत से शादी करने को पसंद नहीं करता, वो भी 2 शोहरों से बेवा हो और उम्र भी जनाब 15 साल ज्यादा हो, लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा जोर दें तो फिर जाकर जनाब जो है कि वो
وہ راضی ہو جائے، اور پھر وہ جوان ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، جمال، تقوی، معاشرے میں آپ کا نام اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ایک موجود تھی، لیکن جب سیدہ خدیجہ نے آپ کے مشفق چچا کے پاس پیغام بھیجایا تو آپ نے کوئی رائے ظاہر نہیں کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ایک چیز اسی طرز اور تناظر میں سیدہ سودا سے نکاح، وہ بالکل بیوہ تھی، گویا کہ بڑی عمر کی تھی اور بیوہ تھی، تو ان کو اس عمر کے اندر اپنے نکاح کے اندر لانا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کے اندر بے شمار سماجی، سیاسی اور گویا کہ اخلاقی حکمتیں تھیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی جو شرعی حکمت ہے جس کی تکمیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، تمام تسلسل کے ساتھ اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے تھے، اس لیے میں نے وہ تمہید آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نکاح کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس راز کو افشا کیا اور کہا عائشہ تمہارے لیے جبریل مجھے 3 راتوں تک ریشم کے کپڑے کے اندر تمہاری تصویر مجھے دکھاتے رہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب ظاہر سی بات ہے سیدہ عائشہ کو سرکار علیہ السلام نے براہ راست دیکھا تو نہیں تھا شاید اس پہ، تو کہا کہ نا اب دکھاتے رہے، تو میں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی اگر حکمت اس میں یہی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو مقبول فرمائے گا اور اسی طرح کرے گا۔ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اظہار ہوتے ہیں، تو لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ مقام عطا ہوا کہ یہ اللہ کے اذن سے اور قدرت کے مکمل بنائے ہوئے طریقے اور اسباب کے تحت یہ نکاح کا پورا ماحول بنا، اور آپ پہلے سے منسوب تھی ایک جبیر بن مطعم کے طرف، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ حالات ایسے بنائے کیونکہ یہ جو بنیادی ضرورت تھی اس کی تکمیل آپ کے پاس ہونی تھی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جگہ عطا فرمائی، اور وہ مقام و مرتبہ ملا، اور کہ سنجیدگی اور دانائی کا ایک مقام تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ جب تم گویا کہ ناخوش ہوتی ہو اور جب تم خوش ہوتی ہو، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیسے آپ جانتے ہیں بتائیے؟ تو اب آپ دیکھیں یہ ایک محبت کا رشتہ اس اعتبار سے بھی شوہر اور بیوی کا یہاں پر ایک نظر آتا ہے، اور اس میں خاص قرینہ جو ادب کا ہے وہ دیکھیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو نا مجھ سے تو تم خوشی سے جب قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم کسی معاملے میں طبعی اعتبار سے شوہر اور بیوی کے معاملات ہوتے ہیں تو کہا جب کبھی تم ناخوش ہو جاتی ہو تو کبھی کسی مسئلے پر تم قسم اٹھاتی ہو تو تم کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم علیہ السلام۔ تو سیدہ عائشہ نے مسکرا کے فرمایا ہاں اس لیے کہ میں ناخوشی میں آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتی، میں اس لیے ابراہیم کا نام لیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابتدائی گفتگو تھی، مزید خوبصورت گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ جو آپ نیوز 1 سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد بلال قادری، ان سے کلام سنتے ہیں پھر اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب، دے رہے ہیں یہ گواہی، دے رہے ہیں یہ گواہی، آفتاب و ماہتاب مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ ہر ادا ہے نور و رحمت، ہر ادا قرآن ہے، عاشقوں کی جان ہے، کہنے کو امی ہے لیکن، کہنے کو امی ہے لیکن صاحب ام الکتاب میرے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ لاکھوں پردے میں چھپا تھا
جلوائے حسن تمام یعنی نبیوں کے امام، جن کے صدقے حسن یوسف کو ملی ہے آب و تاب، میرے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، کائنات رنگ و بو میں جلوہ گاہ ناز میں، منفرد انداز میں حسن سرکار دو عالم ہر جگہ ہے کامیاب، میرے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ پھول سے تتلی نے پوچھا عشق ہم پہ کس کا رنگ ہے، پھول سے تتلی نے پوچھا ہم پہ کس کا رنگ ہے، جس پہ دنیا دنگ ہے، پھول نے ہنس کر کہا یہ سن لے تو میرا جواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے، روشنی سے پٹ گئے، ان کی آمد سے کھلے پتھر پہ رحمت کے گلاب، میرے مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ اے اسد اقبال تجھ میں کچھ نہ ایسی بات تھی، کیا تیری اوقات تھی، مصطفیٰ کی نعت نے تجھ کو کیا ہے کامیاب، کیونکہ مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب۔ علم فقہ، علم حدیث، اور یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ کو عالمہ، مفتیہ، مجتہدہ، سارے القابات علم سے متعلق دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کی جو کوالٹی تھی جس کا آپ نے اشارتاً تذکرہ کیا کہ انرجیٹک بھی تھی، اور جو عمر تھی اس میں جستجو بھی ہوتی ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام روایات جو گھر کے معاملات سے متعلق ہم تک پہنچی، بالخصوص حقوق زوجین کے حوالے سے، رہن سہن، کپڑوں کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے، وہ سب یہیں سے آ رہی ہیں۔ تو علم فقہ و حدیث کے بارے میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجتہدہ ہونے والی صفات کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو حضور علیہ السلام کے سائے میں رہی، ان کے سامنے حضور کے اوپر وحی کا نزول ہوا، بلکہ آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ بستر پہ ہیں سرکار کے ساتھ اور وحی کا نزول ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ شرف و مقام بھی گویا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قرب میں رہ کر، یعنی جو آج قرآن پڑھتا ہے دل لگا کر تو اس کا شرح صدر ہوتا ہے، اور وہ تدبر کرنے میں اور تفکر کرنے میں ایک مقام رکھتا ہے۔ تو جو سرکار علیہ السلام کے اس آغوش کے اندر، اس ماحول کے اندر، اور خود پھر اتنے ذہین باپ کی بیٹی ہیں، اور خود وہ قریش النسل ہیں، یعنی خود بھی تو آل ابراہیم ہے نا، صحیح، ظاہر سی بات ہے سرکار علیہ السلام کا خاندان اوپر سے پھر ایک ہی ہے، بنو تیم قبیلے سے آپ ہیں اور وہ آل ابراہیم ہے۔ تو یہ تمام صفات گویا کہ وراثتی طور پر جو آپ کو ودیت ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کسبی اور تربیتی طریقہ سرکار علیہ السلام کے سامنے رہا، یہ تمام چیزیں کمال کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اور مطلقاً آپ وہاں پر دیکھیں وہ اصلاح کا طریقہ بھی چل رہا ہے، اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو حضور یہ بتا رہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو وہ تربیت کا طریقہ خاص طور پر جو شاید باہر والوں کو اس طرح نہیں مل پایا جس طرح یہاں پر گویا کہ ملا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تکلف کی زندگی سے ہٹ کر زندگی، یعنی ظاہراً میں عرض کر رہا ہوں، اس میں بندہ جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں ایک ریلیکس محسوس کرتا ہے، اور اس میں بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کس درجے تک ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آتی۔ آپ نے گویا کہ قرآن کریم سے کئی امور پر براہ راست استدلال بھی آپ نے کیا، جس طرح کہ ہم نے سحری کے وقت میں آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے
جب سرکار علیہ السلام کے عمرے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو انہوں نے ایک عمرے کی تعداد کو کم ذکر کیا، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً، حالانکہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے خود، ان کو ٹوک کے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے، سرکار علیہ السلام نے 4 عمرے کیے تھے۔ اسی طرح سماع موتا کا مسئلہ جب آیا کہ بدر کے اندر جو ہے کہ وہ جب کفار مار دیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسول حقا، کہ تمہیں وہ چیز پہنچ گئی جو تمہیں اللہ اس کے رسول نے بتائی تھی اور اب تم اس حال میں پڑے ہوئے ہو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کے بدن میں تو روح بھی نہیں ہے اور آپ ان سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام فرمایا کہ جتنا تم میری بات نہیں سن رہے اتنا یہ سن رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ کیونکہ بدر میں آپ خود موجود نہیں تھی، یہ واقعہ گھوم کر جب آپ تک پہنچا تو آپ نے قرآن سے ڈائریکٹ استدلال کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن تو کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے ہیں، یا اس کا جو صحیح معنی وہ ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سناتے ہیں۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھی اور آپ نے پڑھ کر گویا کہ اس واقعے کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی اور اجتہاد فرمایا۔ صحیح۔ تو یہ آپ کی براہ راست، لیکن جب دلائل آپ کے سامنے مزید آ گئے سامنے اور وہ صحابہ کرام، اب اس میں دیکھیں ایک نقطہ یہ کہ آپ نے جب قرآن کی آیت کو سامنے رکھا اور یہ واقعہ سامنے آیا تو اس پر آپ نے کہا کہ قرآن مجید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ تو کہا کہ یہ تو واضح آیت موجود ہے، لیکن جب اس کی تحقیق و تفتیش کی گئی اور بات جب سامنے آئی تو پھر بدری صحابہ نے جب آپ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ واقعہ تو ہمارے سامنے ہوا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو آپ نے پھر توجہ کی کہ ہاں اس آیت کو سمجھنے کی پھر توجہ کرنی پڑے گی کہ کس یہ واقعہ، کیونکہ حضور علیہ السلام پر یہ آیت اتری ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچی اچھا اس سے سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کیونکہ اسمع کا معنی سنانا ہے، سمع یسمع ما معنی سننا ہے، اور اسمع یسمع اسمع یہ متعدی ہے، اس کا معنی سنانا۔ تو یہاں پر جو ہے انک لا تسمع الموتى یہ باب افعال سے ہے کہ اسمع یسمع اسمع، تو اس کا معنی سنانا۔ تو یہاں پر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ اس کے سننے کی نفی نہیں کی جا رہی، وہ سنانے کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین جب چاہے گا تو سنائے گا، اس مسئلے سے پھر آپ نے رجوع بھی فرمایا۔ اور جب آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا جب انتقال ہوا تو آپ جامع ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آپ ادھر گئیں اور ان کو مدینے کے باہر دفن کر دیا گیا تھا، تو آپ پر رقت طاری ہوئی اور آپ روئیں اور آپ نے وہاں پر پورا قصیدہ یہ پڑھا اور قصیدے میں باقاعدہ ان سے ہم کلام ہوئی اور ہم کلام ہو کر آپ نے یہ بات کہی کہ اگر عبد الرحمن، میں کیونکہ بڑے لاڈلے بھائی تھے، میں اگر تمہارے پاس اس وقت ہوتی تو میں تمہیں اس وادی میں دفن نہیں ہونے دیتی، میں تمہیں اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جاتی۔ تو یہ آپ کا رجوع بھی ثابت ہے، لیکن یہ اجتہاد بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے مجتہد وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایسی چیز جو بظاہر اس کے لیے گویا کہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو اور غیر منصوص مسائل اس کے سامنے آ جائیں تو وہ قرآن سے براہ راست اجتہاد کرتا ہے، حدیث سے اجتہاد کرتا ہے۔ لیکن جب دلائل دونوں طریقوں سے مل جاتے ہیں تو پھر اس میں وہ تدبیق کرتا ہے، اور تدبیق کرنے کے اندر کبھی وہ صائب بھی ہوتا ہے، کبھی مختی بھی ہوتا ہے، اور تو صائب ہو یا مختی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی یہ درک اور سمجھ اور علمی صلاحیت کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے صائب ہونے پر اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے اور مختی ہونے پر اس کو 1 اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے کئی اجتہادات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہے۔ معراج کے واقعے کے حوالے سے جب آپ سے معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کبھی اپنے بستر سے غائب نہیں پایا، بستر سے غائب نہیں پایا۔ لیکن جس معراج کے بارے میں یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے تو سیدہ عائشہ سے وہ بات ہی نہیں پوچھی گئی، کیونکہ سرکار علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور ہجرت سے پہلے جب ہوئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کی طرف منسوب ہوئی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو پتا چلا کہ یہ جو واقعہ ہے آپ نے جو بات کی اپنی جگہ پر درست ہی کی ہے جس واقعے میں آپ بیان، اور یہ آپ نے خود اشارہ دیا ہے کہ اگر سرکار کی معراج آسمانی بات کرو تو وہ تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، لیکن جب سے میں حضور کی حریم میں آئی ہوں تو میں نے حضور کو پھر اپنے بستر سے کبھی غائب نہیں دیکھا۔ تو وہ منامی معراج کی تو بات کر رہی ہیں کہ ہاں خواب میں حضور علیہ السلام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ جو حضور کو آسمانوں پر لے جایا گیا یہ متعدد دفعہ پر ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو کبھی اپنے بستر سے غائب نہیں پایا۔ تو گویا کہ دونوں قول کی تطبیق بھی ہو گئی، اور آپ نے آگے آنے والے اس تسلسل اور تعدد معراج جسمانی اور تعدد معراج آسمانی کا جو اشارہ تھا اس کو آپ نے بند کرنے کے لیے اپنا اجتہاد بھی پیش کیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی شاہ صاحب سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کچھ ایسے مسائل آتے تھے، شرعی مسائل،
जो सहाबा इकराम डिस्कशन करके एक उसूल मरतब करने की कोशिश करते थे, उसमें कहीं अगर कोई मशवरे की जरूरत पड़ती तो सब के सब पर्दे में रहकर हजरत आयशा सिद्दीका से ही मशवरा तलब करते और उसको फाइनलाइज करते थे। सही था? बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर पर जो मदीने का गवर्नर था मरवान, उसने एक दफा, क्योंकि बड़ा सख्त दिमाग वो शख्स था और तारीख ने कोई उसको अच्छे अल्फाजों से याद नहीं किया, तो मरवान बिन हकम ने एक दफा गुस्से में और अपने नखुवत और तकब्बुर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े सख्त जुमले ये कहें और कहा कि तुम्हारे घर के बारे में जो है कि वो अल्लाह के रसूल ने ये कहा। तो उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर से फरमाया नहीं, मैं मौजूद थी, हुजूर ने हमारे घर के बारे में नहीं कहा, हुजूर ने वो तुम्हारे घर के बारे में कहा। अच्छा। तो गोया कि इन वाकयात को भी, इस किस्म के वाकयात आप अगर देखेंगे तो किताबों के अंदर दर्ज होते हैं। फिक़्ह के एतबार से भी जिस तरह आपने कहा कि तो मैंने उम्रे की एक मिसाल आपके सामने दी है, तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी गोया के इस्लाह फरमाई। हज के मसाइल के बारे में भी आपके फतवे मौजूद हैं, तलाक के मसाइल पर भी आपके गोया के आपके इज्तिहादात मौजूद है। ये अलग मसला है कि इजमाए सहाबा के मुकाबले के अंदर उसकी राय को कितना शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है मुज्तहिदीन तो कई होते हैं जो इज्तिहाद अपने दर्जे पर करते हैं, लेकिन उन तमाम इज्तिहाद पर इजमा किस सूरत पर पड़ जाता है और दलाइल किसके कवी हो जाते हैं, तो ये दलाइल की कुव्वत उन तमाम के इजमा की सूरत में होती है। लेकिन जो मुज्तहिद बराह रास्त जो गोया के इज्तिहाद कर रहा है तो उसकी सलाहियत और उसकी काबिलियत और उसकी इस्तियादात को कबूल किया जाता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्तियादात की एक लंबी कतार है और एक लंबी गोया कि उसकी शक्ल है, तो उस पर गोया कि आपके तफरुदात बई माना के जो आपके इस्तिहादात के अंदर आपकी दरक थी, उस पर आपने जिस तरह के मैंने अभी आपके सामने सिमा मौता का मसला अर्ज किया और मेराज का मसला मैंने अर्ज किया, तो वो ऐसे आपके इज्तिहादात थे कि कुछ आपके कबूल किए गए, कुछ दलाइल सामने से एतबार से थी कि इज्तिहाद आपने किया लेकिन साहबा ने फतवा उस पर नहीं दिया, लेकिन आपके इज्तिहाद को एक दर्जे पर कबूल करके उसकी तावील जरूर की कि अगर आप ये कहना चाहती हैं तो इस मामले में है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं और वो इस मामले में। क्या बात। उजागर साहब, आप क्या कहेंगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पर, उनके किरदार पर इतनी गुफ्तगू हुई, सुबह भी हुई, अभी भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब ये हुजूर की मोहब्बत से चीजें वाबस्ता हैं, हुजूर की निस्बत से वाबस्ता हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है, उसके शहर से, जर्रे जर्रे से, गली कोचों से, हर चीज से मोहब्बत करता है। और यकीनन ये आप तो उम्मुल मोमिनीन हैं, हुजूर के कदमों में रही, उनकी सोहबत में रही, और नबी की सोहबत कितना असर रखती है, नबी की सोहबत कितना असर रखती है कि आपकी सोहबत के अंदर अगर यहाँ बिलाल हबशी भी आ जाए तो उनका कमाल बढ़ जाता है, सलमान फारसी का मकाम बढ़ जाता है। जब यहाँ का मकाम बढ़ सकता है तो बताएं, तो आप तो सईदा हैं, सिद्दीका बिनते सिद्दीक हैं, महबूबे रब्बुल आलमीन हैं, सईदा हुमैरा, सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोहसिना उम्मत मुस्तफ़ा। और वाकई जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे कि बड़ी प्यारी बात लगती है कि इस उम्मत की शरीयत का 45% हिस्सा आपसे मरवी है। आप देखें हादीस जब देखते हैं हम, सबसे ज्यादा हादीस जो मरवी है वो अबू हुरैरा से मरवी है, और दूसरा जो नाम आता है वो सईदा का पाक का नाम आता है। तो आप देखिए सईदा आयशा सिद्दीका, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं 2210 रिवायत आपसे साबित है। हाँ। कितना ऊंचा मकाम है। और आप देखिए पूरी घरेलू जिंदगी है ना, जैसे सूरह निसा के अंदर, सूरह हज़ाब के अंदर और सूरह नूर के अंदर, दीगर सूरतों के अंदर मिलता है। अब सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में है और सहाबा समझते हैं कि मेरे आका जो है इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अक्सर तहाई भेजते हैं ना, अक्सर तहाई भेजते तो उसी दिन भेजते जिस दिन आयशा की बारी होती। तो दीगर अज़वाज हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप सहाबा से कह दें कि जब किसी बारे में हो तोहफे भेजें तो किसी बारे में भेज दें, लेकिन जब आयशा का नंबर आता है, जब वो तहाई भेजते हैं, तो हुजूर ने मना फरमा दिया, कहा कि आयशा के बारे में मुझे गमगीन ना करो। यानी फरमाया कि हुजूर की चाहत भी यही थी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिन हो तो इनकी विसातत से मुझे हदाया मिल जाए। तो ये मोहब्बत का दर्जा देखें। अच्छा, घर का निजाम कैसा होना चाहिए, खानगी निजाम कैसा होना चाहिए, अब हुजूर ने कैसा सिखाया। देखें, अगर ऐसे मौके हो, बसा औकात हम लोग तकब्बुर में आ जाते हैं, औरत की फितरत समझने को तैयार नहीं होते। औरत देखे टेढ़ी पस्ती से बनी है ना, इसमें नाराजगी भी होगी, इसकी नाराजगी भी प्यारी होती है। घर में अंदाज किससा होता है। एक मकाम पर थे, मेरे सरकार भी तना थे, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तना थी, ठीक है, देखने वाला भी नहीं था। तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दौड़ लगाए, हुजूर फरमाया चले, उनका दिल रखने के लिए हुजूर ने दौड़ लगाई, जानबूझ के कदम आहिस्ता रखे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उस वक्त कमजोर थी, तेज दौड़ी, बहुत आगे निकल गई और बहुत खुश हुई, अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह मैं जीत गई। कुछ अरसे बाद उसी मकाम पे सरकार खड़े थे। अब सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ फरबा हो चुकी थी। हुजूर ने फरमाया, आयशा दौड़ लगाएं, तो उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह बिल्कुल। अब वो दौड़ लगाती है
اور کہتے ہیں کہ حضور نے آپ تیز قدم رکھے. اب جب حضور تیز قدم رکھے تو کون جیت سکتا ہے؟ صحیح. حضور بہت آگے تشریف لے گئے اور پلٹ کر فرمایا کہ عائشہ یہ تمہاری پرانی جیت کا بدلہ ہے. تو گھر کے اندر ایک مرد کو عورت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. عرب کا رواج تھا گوشت کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے. اب سیدہ نے گوشت کا وہ لیا ٹکڑا اور وہاں سے کھایا. حضور نے ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی خاطر آپ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور وہی سے تناول فرمایا تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو. کیا بات. اور بتایا کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ گھر کے اندر بھی رویہ کیسا رکھنا چاہیے. کیا بات ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوا آپ خورے کے اندر آپ پانی پی رہی ہیں, حضور نے بھی وہیں سے پانی نوش فرمایا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کو مرد کو اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کر رہنا چاہیے تاکہ عورت گھر میں سب باتیں سمجھے, اور بلا وجہ کا ایک تکبر, ایک بہت زیادہ سختی یہ ایک مرد کو زیب نہیں دیتی. بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بزم علم و عقیدت میں ہم موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے. کلام پڑھا تھا ہمارے بلال قادری صاحب نے, اس کلام کا ایک شعر تھا, وہ شعر ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے تو شاہ صاحب سے ذرا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. صلی اللہ محمد. ہر ادا ہے نور و رحمت, ہر ادا قرآن ہے, عاشقوں کی جان ہے. کہنے کو امی ہے لیکن, کہنے کو امی ہے لیکن صاحب ام الکتاب میرے مصطفیٰ ہے لاجواب, مصطفیٰ ہے لاجواب. جی شاہ صاحب فرمائیے ام الکتاب. جی دیکھیے اس میں حضور علیہ السلام کے خاص بہت عظیم وصف کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے اور وہ ہے امی. قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی جو شان بیان کی گئی اس میں صفات کئی جگہ بیان کیے گئے, اور اس میں ایک بات یہ بھی خاص طور پر ذکر کی گئی الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ, کہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی ہیں اور جو امی ہیں. امی کے کئی معنی آتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو حضور علیہ السلام کے شان و مقام کے اعتبار سے کیا ہے. امی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, یعنی جس نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہ سیکھا ہو, اس لیے کہ اہل مکہ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا گویا کہ نہیں جانتے تھے. اور ایک معنی اس کے ماں کے بھی ہے اور اصل کے بھی ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم علیہ السلام کے لیے جب معنی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ایک معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہر نسبت سے یاد کیا ہے. آپ کو نبی ہونا, رسول ہونا, تو ایک نسبت کیونکہ آپ مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ کو ام القرا کہا جاتا ہے, الامی کہہ کر پکارنے سے مراد یہ ہے کہ اے مکہ کے رہنے والے. ایک مراد یہاں پر یہ لی. اور ایک معنی یہ ہے کہ الامی کہ یعنی عرب کے اس پراگندہ ماحول میں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے, لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعلیمات کو فراموش کر دیا اور اس میں شرک و بدعات نہ جانے کیسے فسق و فجور کی آمیزش کر دی. لیکن الامی یہ وہ ہیں جو اپنی اصل پر قائم ہیں, کیونکہ امی کا معنی ام کا معنی اصل کے لیے ہوتا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ الامی کہ جس نے لکھنا پڑھنا کسی استاد سے نہ سیکھا ہو, بلکہ الامی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ انہوں نے زانو تلمس کو کسی انسان کے سامنے تعلیم کے حصول کے لیے خم نہیں کیا, بلکہ الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے ان کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی اور جمی ما کان و ما یکون کی علوم عطا فرمائے. تو لہذا امی ہونا کسی اور کے لیے امی ہونا یہ یقیناً عیب کی بات ہے. حضور سید عالم کے لیے امی ہونا یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں کسی انسان کو اگر آپ کہیں کہ آپ بڑے متکبر ہیں تو یہ اس کے لیے صفت مدح ہے یا ذم ہے, یعنی اس کی ظاہر صفت اس کی مذمت ہوگی, وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن اللہ کو اگر آپ متکبر کہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا نام. تو یہ صفت جب متکبر اللہ کے لیے آئی تو شان بن گئی, بندوں کے لیے آئی تو عیب بن گئی. اسی طرح امی جب حضور کے لیے ہے تو یہ شان ہے, کسی اور کے لیے ہے تو یہ عیب ہو سکتی ہے. یعنی وہ امی کہ جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا, لیکن جب بولنا شروع کیا اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے
تو ایسا بولا کہ لوگ اپنی کتابوں کی تحقیق کو ٹٹولتے رہے. ان کو پتا تھا انہوں نے نہ کوئی غزلیں یاد کی ہے، نہ کوئی نظمیں یاد کی ہے، نہ انبیاء کے قصص یاد کیے، نہ ہماری کتابیں پڑھی، لیکن جو باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی اللہ کے حکم سے، وہ باتیں وہی تھی جو صدیوں سے وہ اپنے باپ داداؤں سے سنتے چلے آئے تھے اور اپنی کتابوں میں وہ پڑھتے چلے آئے تھے. اور وہ حیران تھے کہ جناب انہوں نے نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ کسی واقعات سیکھے، اور بغیر کسی کے سیکھے یہ بالکل ازبر وہ بات کرتے ہیں. اور جس لہجے کے اندر وہ بات کہتے ہیں ایسی فصاحت ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ حضور کا امی ہونا آپ کی نبوت کی دلیل بنی. کیا بات. اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم نے جہاں یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو علماء کرام نے اس میں تخصیص کی ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے. لیکن یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، کیونکہ نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم ہے اور اس قلم کی قسم ہے جو لکھتا ہے. تو لکھنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو کیسے خالی رکھا جا سکتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان انا اعطیناک الکوثر کہہ کر عطا فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ پر فضل عظیم کا اعلان فرمایا. تو لکھنے سے آپ کیسے، ہاں لکھنے سے آپ کو اعلان نبوت سے پہلے اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ اگر آپ پہلے سے لکھ کے لوگوں کو بتاتے تو قرآن پر شک واقع ہو جاتا کہ یہ قرآن بھی آپ نے اپنے گھر سے لکھ کر کسی کو بتایا ہے. لیکن جب قرآن کا نزول ہو گیا اور قرآن اور حاکمیت لوگوں کے سامنے مسلم ہو گئی تو بخاری شریف مسلم شریف میں کئی حدیثیں موجود ہے کہ جس میں باقاعدہ صیغہ کتبہ موجود ہے اور کتبہ کا فائل سرکار علیہ السلام ہے کہ کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں، کہ سرکار نے فلاں احکام لکھ کر فلاں کو بھجوائے، فلاں احکام لکھ کر فلاں کو بھجوائے. تو گویا کہ یہ وہ تمام معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ جن کو ربی زدنی علما کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے پڑھنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی، بولنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی. آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے اندر جب سرکار علیہ السلام کے سامنے نام موجود ہے تو سرکار نے لکھا ہوا نام باقاعدہ طور پر ملاحظہ فرمایا اور اس کو اپنے قلم سے کاٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحریر کو مکمل فرمایا. تو امی ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنی اصل پر قائم ہے، اپنے مکہ کے رہنے والے ہیں، اس فرسودہ معاشرے کے اندر بھی یہ ہدایت پر کامل ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علم دنیا کے کسی فرد سے حاصل نہیں کیا. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے علم حاصل کیا ہے. علم ان کے پاس ہے لیکن کسی دنیاوی استاد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جنہوں نے ان کو زمین آسمان اور ہر پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا علم سکھایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.